السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جو آج کی ہماری ایپیسوڈ ہے وہ ہے 111 اور بہت مزے کے ایپیسوڈ ہیں۔ آپ لوگ بالکل بھی بور نہیں ہونے والے ہیں، جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے انجوائے کیا ویسے یہ بھی کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے اتنی لانگ ایپیسوڈ دی ہے، یہ 2 کے برابر ہیں، تو پھر مجھے رسپانس بھی اس پہ اچھا ہی چاہیے۔ باقی قسط میں رات اپلوڈ کرنے لگی تھی، لیکن پیجز بناتے بناتے مجھے نیند آ گئی، میں بہت تھک گئی تھی۔ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، تو میں پھر تھک جاتی ہوں، اس لیے میں سو گئی تھی۔ پھر میں صبح اٹھی اور اپنے کام پہ چلی آئی، اور اب میں تھوڑا سا فری ہوئی ہوں، تو پھر میں اس کو سیٹ ویٹ کر کے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو امید ہے آج کی قسط آپ کو بہت مزے کی لگے گی۔ تو آپ لوگ پڑھیں اور اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ لائک کمنٹ تو آپ نے کرنا ہی ہے، سبسکرائب بھی کر لیا کریں، دل کو خوشی ملتی ہے۔ اب آپ لوگ پڑھیں اور میں بھی چلتی ہوں، میں تھوڑی سی بزی ہوں نا، کام وام کرنے ہیں مجھے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔
دادی سائیں حذیفہ اور ایک اہم شخصیت واقف تھی جس کی اپنے سب لڑکوں پر نظر ہوتی تھی، وہ تھا سید ارباز عالم شاہ۔ ان کے بیچ وہ کچھ نہیں بولا تھا، وہ بس خاموشی سے ان دونوں کو آبزرو کر رہا تھا۔ ابان کے جانے کے بعد نمل اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ مگر وہ تمام رابطے ختم کیے جا چکا تھا، وہ اس سے نفرت کا پرچار کرتی خود محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر مقابل کو خود سے نفرت کروا گئی تھی۔ اس کا پل پل ابان کو سوچ کر گزر رہا تھا۔ وہ حذیفہ سے بات کر کے ابان کے بارے میں پوچھ لیتی تھی، مگر اس سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، نہ ہی وہ شخص اس سے اب بات کرنے کا روادار تھا۔ کرنے کا روادار تھا۔ وقت پر لگائے اڑ رہا تھا۔ ابان کو نمل سے 2-4 سال دور ہوئے 4 سال بیت چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ 4-5 بار بڑی حویلی آیا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھنا تو کیا اس کا ذکر سننا بھی گوارا نہ سمجھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسی ہے، کس حال میں ہے، کیا ابھی بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسے اب کوئی سروکار نہ تھا۔ اکثر دادی سائیں ذکر چھیڑتی تو وہ ناراض ہو کر کالکٹ جایا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ واپس لوٹا تھا اور تب حویلی میں اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جہاں دیکھ چکا تھا، مگر وہ اگنور کر گیا۔ اس لڑکی نے بری طرح سے اس کا دل توڑا تھا۔ وہ اب اسے دونوں کی زندگیوں سے کھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ نمل اس کی طرح بڑھنے کی کوشش کرتی، مگر ابان کا سرد پن اسے آگے بڑھنے سے روک دیتا۔ ابان کو لگا تھا ہو سکتا ہے یہ لڑکی اب کوئی نیا ڈرامہ کر رہی ہو۔ وہ اب اس کو مزید اپنے نام کی قید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور جس دن وہ لائر سے بات کر رہا تھا اس دن اس نے نمل کی تڑپ دیکھی تھی اور تب تدراک ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ ایک وہم تھا جو اسے بے سکون کیے ہوئے تھا، پر نمل کی تڑپ، اس کی محبت اس کو اعتبار دلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی ابان کو اس پہ بہت غصہ تھا۔ وہ جانتے بوجھتے اب اس کو پھر سے تڑپانے لگی تھی، اس کو اگنور کرنے لگی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی منائے اس کو، مگر اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور ابان شاہ تیش میں بھنک رہا تھا۔ اس کی اگنورنس اسے چڑچڑا بنا گئی تھی، اور آج اس کا غصہ کرنا، کمرے سے نکالنا، ایک ہفتے کی دوری کا نتیجہ تھا۔ نمل نے تو ابھی تک اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو وقت دے رہی تھی، اور ابان اس کا وقت چاہتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا نمل شاہ کب اس دیوانے کو منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویلکم بیک جاری ہے۔ سو آج کے ایپیسوڈ 2 قسط کے برابر ہے، میں نے 2 دن لگا کر لکھا ہے۔ دن چھوٹے ہو گئے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کے بیچ لکھنا میرے لیے ٹف ہوتا ہے، مگر آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل سے مینیج کرتی ہوں، اس لیے اب آپ رائٹر کو سست نہیں کہہ سکتے۔ رسپانس اچھا دیجیے گا، شکریہ۔